بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جماعت ناہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل پہلے سبق کے حوالہ جات بتائے گئے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج دوسرا سبق ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ تو دیکھتے ہیں ذرا کتاب سے۔ طلباء و طالبات، یہ آپ کا سبق ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ تو اس میں جیسا کہ عنوان ہے، عنوان سے ظاہر ہے کہ اس میں مرزا غالب کے حوالے سے بات کی ہے مولانا الطاف حسین حالی نے۔ تو طلباء و طالبات، اس میں ان کے اخلاق کا ذکر ہے۔ اخلاق کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، جس طرح حدیث پاک ہے، بے شک مجھے معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا، اور دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے۔ یہ لکھا ہوا ہے، ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ تو دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ دوستی کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، دو دلوں کے پاکیزہ تعلق کا نام دوستی ہے، اور مخلص دوست بہت کم ملتے ہیں۔ دوست کے حوالے سے دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ تو مرزا غالب کے حوالے سے ایک شعر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بڑے اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بڑے اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور واقعی غالب کا انداز بیاں اور تھا، دوسروں سے مختلف تھا۔ یہ مروت اور لحاظ ان کی خوبی میں بیان کیا ہے مولانا الطاف حسین حالی نے۔ مروت اور لحاظ بڑی چیز ہے، اور دوسروں کا خیال رکھنا اور دوسروں کا احساس کرنا، اس حوالے سے دلوں کو زخم نہ دو حرف ناب ملائم سے، یہ تیر وہ ہے کہ جو لوٹ کر بھی آتا ہے۔ اس حوالے سے بات بیان کرنی ہے جی۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، نہایت شریفانہ سلوک کرتے تھے۔ دوست کی پہچان ہوتی ہے جب برا وقت آتا ہے، تو دوست کی پہچان ہوتی ہے، یہ کسی دانا کا قول ہے۔ جو مخلص دوست ہیں وہ ساتھ رہتے ہیں، اور جو وقتی دوست ہوتے ہیں، جو وقت کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے بیان کیا گیا کہ انہوں نے خوددار دوست کی مدد کی اور اپنا قیمتی لباس انہیں دے دیا، اور انہیں علم بھی نہیں ہونے دیا۔ تو یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو اس کے بعد بیان کیا گیا ہے ظرافت، یعنی شوخی مزاج میں تھی۔ تو ہر وقت منہ بنا کے رکھنا بھی اچھا نہیں ہوتا، ظرافت بھی ہونی چاہیے، اور ہلکا پھلکا مزاح جو ہے وہ دوسروں کو جو خوش رکھتا ہے، تو اس کا بھی بہت مقام ہے، مقام و مرتبہ ہے۔ یہاں پر جناب میر تقی میر کی تعریف ہو رہی ہے، اور آگے مرزا کی آمدنی مقدور بہت کم تھا، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ خودداری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے، اور انسانی جسم کا بھی انسان پر حق ہے، جو نعمت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے،
تو انسان کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھا لباس پہنے اور اپنے انداز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد جناب لکھا گیا ہے کہ پھل میں مرزا غالب کو آم بہت پسند تھا، اور آم کے حوالے سے آخر میں بات ہوئی ہے۔ تو ایک اور بات آپ بیان کر سکتے ہیں کہ مرزا غالب کا نثر میں اعلیٰ کارنامہ جو ہے وہ ہے ان کے خطوط ہیں، جو کہ اردو ادب کا سرمایہ ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت کا طلبگار ہے۔ حوالہ جات آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی رہنمائی میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔